الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 13 جنوری 2022 ہے. آج جو ہے وہ سوال جواب کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے کے سوالات باقی تھے، لہذا اس کو نپٹانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر بھی پوچھ سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو سلام کے جواب کا کیا حکم ہے. کوئی آدمی اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ وہاں پہنچے ہیں تو پہلی بات تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کرنا ہی ہے تو بہت دھیرے سے کرے، اس کو سنائی بھی نہ پڑے. لیکن جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے. پوچھا گیا ہے قرآن کی آیتوں کو مسجد میں لگانا کیسا ہے. ہمارے گاؤں میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور پچھلے 2 مہینے سے صرف دیوار پر قرآن کریم لکھا جا رہا ہے. میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ سوال جواب میں مولانا احمد سراج صاحب سے پوچھو. تو وہ سنتے ہوں گے گاؤں والے. بہرحال یہ جو کام کیا جا رہا ہے قرآن کو بطور زینت کے، کبھی ہم گھروں میں جو ہے وہ مسجد کی دیواروں میں محراب پر، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ لکھنا، ایک ہوتا ہے کہ شیشے کوئی کاغذ وغیرہ میں لکھ کر کے اور شیشے میں لگانا. یہاں پر یہ کیفیت نہیں ہے. دیوار پہ جو لکھا جا رہا ہے یہ ایک دم غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل وہ مسجد شہید کی جائے گی، توڑی جائے گی، تو ان آیتوں کا کیا ہوگا. تو ان آیتوں کو بھی آپ ایسے ہی توڑیں گے اور پھر زمین پر پڑے گی، لوگوں کا پیر پڑے گا، سب کچھ ہوگا. لہذا یہ ایک دم غلط طریقہ ہے. قرآن جو ہے وہ زینت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ حفظ قرآن کی جو اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، آپ کوئی ایسی حدیث نقل کریں جس میں ایسے الفاظ آئے ہوں کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا. یہ سوال بہت آخر میں آیا اور میں تلاش نہیں کر پایا. طبیعت بھی تھوڑی جو ہے وہ میں تھکا بھی رہا. انہوں نے الفاظ لکھے من حفظ القرآن. ایسی کوئی اگر حدیث ہے کہ جس نے حفظ کیا، اس کی اگر فضیلت بیان کی گئی ہو تو آپ بیان کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سوال جواب میں اس پر بات کی جائے گی، لیکن ابھی میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. پوچھا گیا آج کل مختلف دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک دعوت کے بارے میں تو معلوم ہے کہ سنت ولیمے کی دعوت، لیکن بہت سی دعوتیں ہو رہی ہیں. منگنی کی دعوت ہے، گھر کے افتتاح کی دعوت ہے، مسجد کے اوپننگ کی دعوت ہے، بہت سی دعوتیں ہیں. تو ان دعوتوں میں جانا کیسا ہے. دیکھیں، کوئی بھی دعوت ولیمے کے علاوہ اگر سنت سمجھ کر نہیں کی جا رہی ہے، لازم سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے اور ان دعوتوں میں خرافات نہیں ہے، تو پھر ایسی دعوتوں میں شریک ہونا مباح ہے. مباح کا مطلب یہ ہے کہ چلے جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں جائیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ایسا کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی ہم یہاں ہبلی کی ایک دعوت پہ گئے، نکاح کی دعوت تھی اور ولیمہ نہیں تھا، نکاح کی دعوت تھی. اور وہاں پہ جو ہے وہ گانا شروع کر دیا انہوں نے اور میوزک بجانا شروع کر دیا ہال میں. تو ہم فوراً وہاں سے نکل آئے اور میں نے یہ دیکھا کہ درس قرآن والے بھی بیٹھے رہے، چلہ لگانے والے بھی بیٹھے رہے، اپنے آپ کو بڑے دیندار لوگ بھی بیٹھے رہے. کسی آدمی نے بائیکاٹ نہیں کیا. حالانکہ برائی بائیکاٹ کرنے سے ہی کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے. بہرحال ایسی دعوتیں مباح ہوتی ہیں یہ ان شرائط کے ساتھ. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے علاقے میں مسلمان
बेर की लकड़ी नहीं जलाते। बेर जो फल होता है उसकी लकड़ी नहीं जलाते हैं और कहते हैं बेल की लकड़ी नहीं जलाना चाहिए। जब कोई सवाल करता है हमारे इलाके में, इसका मतलब तुम्हारे इलाके वाला इस्लाम अलग है, हमारे इलाके वाला अलग है। ये खुद इस बात की दलील होती है कि दोनों गलत हैं। कभी कोई आदमी आपसे आकर के ये बोला है कि तुम्हारे इलाके में फजर से पहले, फ़र्ज से पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ते हो, ये कौन सी नमाज है? क्यों? हुबली वाला भी पढ़ता है, लखनऊ वाला भी पढ़ता है, लंदन वाला भी पढ़ता है, सबको मालूम है कि सुन्नत है। जब आपके जहन में ये बात आवे कि तुम्हारे क्या हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों गलत हैं। ये इलाकाई, ये बिदतें जो होती हैं वो लोकल होती हैं, और जो सुन्नत होती है वो इंटरनेशनल होती है। बहरहाल इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बेर की लकड़ी जलाई जा सकती है। पूछा गया है कि क्या बेवा औरत अपने इद्दत के दरमियान अपने भतीजों के सामने आ सकती है? कई मरतबा ये बात बताई गई है कि इद्दत का पर्दे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बड़ी तादाद औरतों पर ये बावर कराए बैठी हुई है कि जब औरत इद्दत में हो तो पर्दा उसका क्या है, बहुत सख्त हो जाता है। पर्दा पर्दा है, वो चाहे इद्दत पे हो या ना हो, इसका पर्दे का इद्दत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरई हुदूद में रहते हुए भतीजों से बात कर सकती, जेठ से बात कर सकती, भांजे से बात कर सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, शौहर को छोड़कर है। शौहर तो मरी गया, तभी तो इद्दत गुजार रही है। बहरहाल जो है वो सबसे बातचीत कर सकती है। उसके लिए ना घर का एक कोना फिक्स करना मुतय्यन है कि एक कमरे में बैठे। ये सब कुछ जो किया जा रहा है सब गलत है। जो साहब ने बेर की बात पूछी, उन्होंने ये भी पूछा है कि हमारे यहाँ ये बात भी मशहूर है कि जो लड़कियाँ चूड़ी नहीं पहनती हाथों में, यानी हाथ नंगे होते हैं, खाली होते हैं, तो उनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं है। सब औरत के मसले हैं। क्या है कि नानी दादी कोई काम बोलती हैं तो बच्चियाँ नहीं करी होंगी, मतलब बोले होंगे कि तेरा नंगा हाथ अच्छा नहीं लगता, चूड़ी पहन। बोले भी नहीं पहनती, मुझे नहीं शौक़ है। तो उन्होंने फतवा बता दिया उनको कि अगर तो चूड़ी नहीं पहनेगी तो तेरे हाथ का पानी खाना दोनों हराम हो जाएगा। तो बेचारी अब डर के मारे क्या करेगी, चूड़ी पहनेगी। ऐसे बहुत से मसले हमारे पास आ गए। पूछा गया वोट के बदले में नोट लेना कैसा है? ये रिश्वत है, और रिश्वत है वो हराम है। पूछा गया है कि आलिम या मुफ्ती की गलती नहीं बयान करना चाहिए आवाम के सामने। अगर मुफ्ती और आलिम ऐसी गलती कर रहा है जो आवाम के सामने कर रहा है, तो फिर आवाम के सामने उसकी गलती बयान की जा सकती है। और अगर उसकी कोई गलती ऐसी है जो तन्हाई में कर रहा है या किसी एक ही आदमी को मालूम है, तो उसकी इस्लाह जो है तन्हाई में कर दी जाए। लेकिन अगर वो सरेआम में गलती कर रहा है तो उसको सरेआम बयान किया जा सकता है। देखिए, हमेशा याद रखें, उलमा 2 तरीके के होते हैं। एक उलमाए हक़ होते हैं, एक उलमाए सू होते हैं। उलमाए सू के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने बातें कही। यहाँ तक कह दिया कि इन्न शर्र शरारुल उलमाई। हमने फरमाया कि बदतरीन शरारतों में से उलमा की शरारत है। ये कौन है? ये उलमाए हक़ नहीं है। उलमाए हक़ हकीकत में जो वारिसीन अंबिया है वही उलमाए हक़ है। तो अगर कोई आदमी आलिम कह रहा है और गलती भी ऐसी कर रहा है, शिर्क कर रहा है, बिदअत, अब अगर ये कहना बंद कर दिया जाएगा तो जितने बड़े बड़े ये कब्रों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सारे धंधे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। अब उनको बोला ही ना जाए, कहा ना जाए कि साहब हो, ये हज़रत हैं, हज़रत से गलती हो ही नहीं सकती। एक मरतबा एक हज़रत के बारे में बात आई। उन्होंने कहा, हज़रत को अगर मैं ज़िना करते भी देख लूँ तो मैं ये समझूंगा मेरी आंखें ख़ता कर रही, हज़रत सही कर रहे हैं। अगर ऐसा अक़ीदा रखा जा रहा है तो यकीनी बात है कि बर्बाद हो जाएंगे हम। अल्लाह वाला। पूछा गया, मेरे मामू ने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए ये कहकर जहेज दिया कि विरासत से मेरे मरने के बाद अपने भाई से विरासत नहीं लेना, तो क्या ऐसा करना सही है? ज़िंदगी में जो दिया गया वो गिफ्ट है, विरासत है ही नहीं। आपने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए जहेज में दिए, बाप ने दिया,
बेटी ने कहा भी नहीं कि आप मेरी विरासत दे दीजिए, और विरासत होती ही नहीं, गिफ्ट होता है। लिहाजा आपके मरने के बाद जो कुछ भी आपके नाम होगा, भले आप 2 लाख रुपए दे चुके, उसके बावजूद विरासत में उसका हिस्सा बरकरार रहेगा। और यही भी, ये जो बाप अब कहते हैं बेटियों को बहुत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं और आपको ये बात मालूम है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों को हिस्सा नहीं देंगे, आपकी चाहत का तकाजा अपनी ज़िंदगी में बराबर बांट के चले जाओ, तब मालूम हो कितना चाहते हो तुम। ये सब ढकोसलेबाजियाँ हैं। पूछा गया है कि मैंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि पतंग उड़ाना जो है वो सही नहीं है, शरई लिहाज से नाजायज़ है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसकी कोई दलील है। हकीकत में एक पतंग जो है वो बसंत के मौके पर उड़ाई जाती है। जो बसंत के मौके पे पतंग उड़ाई जाती है उसका एक अकीदे से लिंक है। बकिया जैसे दूसरे गेम हैं, वैसे पतंग भी एक गेम है। अगर पतंग कोई उड़ा रहा है तो अगर उसमें जुआ, वैसे क्रिकेट है, अब क्रिकेट में तुम जुआ रख लो कि भाई अगर तुमने इस बॉल पे छक्का मार दिया तो 100 रुपया, नहीं मारा तो हम 200 रुपया, तो क्रिकेट हराम हो जाएगा। तो हराम होने की वजह क्रिकेट नहीं हुआ, हराम होने की वजह क्या हुआ, वो जुआ हुआ। तो अगर पतंग भी जुएबाजी के तौर पे की जाएगी तो हराम है। लेकिन पतंग, सिर्फ पतंग उड़ाने में कोई हुर्मत का फतवा तो समझ में नहीं आता है। पूछा गया, मैं कभी कभी अपने गैर मुस्लिम दोस्त के घर में नमाज़ पढ़ता हूँ और जानता हूँ कि सूदी कारोबार करता है, क्या मेरी नमाज होगी या नहीं होगी? नमाज हो जाएगी। पूछा है कि हमारी वालदा का रवैया अपनी बहुओं के साथ बहुत ही गलत है, कोई वजीफ़ा या तरीक़ा बता दें। वहाँ थानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहिबा ने आकर के कहा कि मेरी बहू मुझसे बहुत लड़ती है और बड़ी हमारी लड़ाई होती है, हज़रत कोई तावीज़ दे दीजिए। तो मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारी तावीज़ ये है कि जाकर बहू को अपने से अलग कर दो, बहू अलग रहे तुम अलग रहो, यही तुम्हारी तावीज़ है। यहाँ भी वही तावीज़ है, वही वजीफ़ा है। अगर ये वजीफ़ा कर दिया जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगी, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अब लोग हर काम चाहते हैं किससे कर लिया जाए, वजीफ़े से कर लिया जाए। मुझे अगर बीवी हमसे कहे कि मैं अलग रहना चाहती हूँ या कम से कम चूल्हा अलग करना चाहती हूँ, वालदा कहती हैं हमारी ज़िंदगी में चूल्हा अलग नहीं हो सकता, तो क्या करूँ? ये सारे लोगों की वालदा बोलती है हमारी ज़िंदगी में चूल्हा अलग नहीं हो सकता। ये एक अलग बात है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपना चूल्हा अलग कर चुकी हैं, नहीं समझे बात। हमारी वालदा कहती हैं हमसे, हमारी बीवी से, कि हमारी ज़िंदगी में चूल्हा अलग नहीं हो सकता। हालांकि वो अपनी सास से लड़कर अपना चूल्हा अलग कर चुकी हैं, लेकिन बहू को कह रही चूल्हा अलग नहीं होगा। जब चूल्हा एक होगा तो फिर आपको क्या बनना पड़ेगा, रेफरी जानते हैं, सीटी लेता है, कभी इधर बजाता कभी उधर, तो आप रेफरी बन जाइए और चूल्हा एक रहे, दोनों लड़ेंगे, आप रेफरी बन करके बजाते रहिए। सारी लड़ाई चूल्हे की है, सारी लड़ाई किसकी है, चूल्हे की। ये एक मिजाज है। देखिए, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, एक कमरे में 4 आदमी रहते हैं। एक कमरे में अगर 4 की भी जगह हो और एक ही आदमी रहता हो, दोनों बात सुनिएगा, 4 आदमी जिसमें रहेंगे उसमें गंदगी रहेगी या जिसमें एक आदमी रहेगा उसमें गंदगी रहेगी? जिसमें 4 है वो गंदगी। क्यों? हर बच्चा सोचता है मैं क्यों साफ करना, क्या करना, मैं क्यों साफ करना, मैं क्यों करना, इसलिए वो पूरा कमरा गंदा रहेगा। अब एक बच्चे को मालूम हो गया है 4 की गुंजाइश, रह रहा है कितना, एक ही बच्चा, उसका कमरा साफ रहेगा, उसे मालूम मुझे ही साफ करना है। तो जब मुश्तरका रहते हैं तो मैं ही क्यों करना ये काम, मैं ही क्यों करना, तो इसलिए ननद सास बहू तीनों लड़ती रहती हैं और मैं क्यों करने में जो है वो, जैसे आप कमरा गंदा रखते हैं ऐसे वो, ये एक नेचुरल बात है, फितरी सिफत है। लिहाजा बहरहाल ये अलग रहने की जो डिमांड बहू कर रही है ये उसका हक़ है। पूछा गया व्हाट्सएप पर बाद लोग अस्सलाम वालेकुम लिखकर भेज देते हैं,
या वॉइस SMS कर देते हैं, तो उसका जवाब देना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, कोई भी सलाम हो, हर सलाम का जवाब देना वाजिब है, इल्ला ये कि शरई कोई उज़्र हो। अब ये सलाम आपको उसने व्हाट्सएप पर लिख दिया या व्हाट्सएप पर वॉइस SMS आपने खोला, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप उसी वक्त बोल दे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगर उसने लिखा था तो भी आप वालेकुम अस्सलाम कह देते। सलाम जिसने किया है उसका सुनना वाजिब नहीं है, नहीं समझे? एक साहब वहाँ से दाखिल हुए मस्जिद से, अस्सलाम वालेकुम वहाँ बोले, मैंने सुन लिया यहाँ, मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। वो अभी वहीं हैं और वो हमारी बात नहीं सुन पाए। हमारे ऊपर जो हुक्म था वाजिब का वो मैंने अदा कर दिया, वो सुने या ना सुने। लिहाजा अगर व्हाट्सएप पर सलाम किया गया है तो आपको जवाब देना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सुने या वो देखें। पूछा गया कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद सलाम करना जायज़ है जबकि लोग नमाज और तिलावत में मशगूल हों। हमारे यहाँ फतवा इस पर यह है कि ऐसी हालत में सलाम करना मकरूह है, नहीं करना चाहिए। अगर आपने देखा कि एक बड़ी तादाद मस्जिद में जो मौजूद है वो तिलावत कर रही है या ये कि नमाज़ें पढ़ रही है, तो आप जो है वो दौर से सलाम नहीं करें, धीरे से अपना सलाम कर लें, आपको सलाम का सवाब मिल जाए, ख़त्म हो गई बात। पूछा गया है कि हमारी मस्जिद में रोज़ाना एक मामूल है कि असर की और फजर की नमाज के बाद लोग सब एक दूसरे से मुसाफा करते हैं और इमाम साहब से भी मुसाफा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि क्या ये सुन्नत है, तो उन्होंने कहा सुन्नत नहीं होता तो इतनी पाबंदी से हम करते। उन्होंने ये जवाब दिया मौलाना साहब ने। अब बताइए कि मौलाना साहब के खिलाफ बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। एकदम गलत बात कही मौलाना साहब ने। फजर के बाद फ़िक्स करके, असर के बाद फ़िक्स करके इमाम साहब से मुसाफा करना या आपस में मुक्तदियों का मुसाफा करना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। हाँ, कर लिया मुसाफा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि करना ही करना है हर हाल में, ये गलत है। पूछा गया है कि इसके पहले भी शायद ये बात आई थी कि घर में जो पापोश होते हैं जिस पर लोग पैर रख करके साफ़ करके अंदर दाखिल होते हैं, या हम लोग कभी गाड़ी साफ़ कराते हैं, कार वाश कराते हैं, तो वो कार वाश करने के बाद जो है वो एक पेपर जो है वो सामने ला करके रख देता है, क्या कहते हैं, जहाँ पैर लोग रखते हैं, और उसमें उसके कंपनी का इश्तिहार लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, अंग्रेज़ी में लिखा रहता है, या पापोश पे वेलकम लिखा रहता है या कुछ और लिखा रहता है। तो फिर ऐसी शक्ल में क्या ऐसे पापोश को इस्तेमाल करना जायज़ है कि नहीं? ये एकदम गलत तरीका है। इल्म है, हर इल्म अल्लाह की जानिब से है। ये कि अरबी की कदर होगी, उर्दू की कदर होगी, कन्नड़ा की और इंग्लिश की कदर नहीं होगी, नहीं, इल्म है हमारे नज़दीक। एक मर्तबा, मुझे दलील तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बहुत बड़े मुफ्ती की बात नकल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, बहुत नेक आदमी थे, मुफ्ती शमसुद्दोहा साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ फतवा नवीस थे जवानी के ज़माने में। उसके बाद दुबई चले आए। वो इत्तेफाक से मैं जब पहुँचा तो ये भी थे, तो मैंने 10 साल तक उनकी शागिर्दी अख्तियार की। रोज़ाना असर से मगरिब तक हम उनके पास बैठते थे। वो एक मरतबा इस पर बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि एक हदीस नकल की उन्होंने कि एक मरतबा एक सहाबी जो है वो फ़िरऔन लिखा, उन्होंने फ़ा, रा, ऐन, वा, नून अलग अलग हरूफ लिखा और फिर उसके ऊपर तीर चलाते थे। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी फ़िरऔन से अंदर की का बुग़्ज़ सही है, लेकिन ये कि आप उसको हर्फ में लिख करके निशाना लगाएं, ये इल्म है, लिहाजा आपने मना फरमाया। इसी तरीके से कोई भी इल्म हो उसकी हमको कदर करनी चाहिए। हम लोग भी ये करते हैं, उर्दू का पेपर अगर रहता है तो दस्तरखान नहीं बनाते हैं, अंग्रेज़ी का पेपर अगर हुआ और कन्नड़ा का पेपर हुआ तो बिछा करके हम उसके ऊपर खाना खा लेते हैं, उसके बाद उठा करके फेंक देते हैं। हालांकि इल्म है,
علم کی قدر ہونی چاہیے۔ تو یہ کار پہ جو پیر جہاں رکھتے وہاں ہو یا گھر میں، اگر کبھی ایسا اتفاق، یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب پاپوش آئے تو ایک پاپوش بڑا سا اس پہ لکھ کر کے لے آئے، وہ میں نے ہٹوا دیا فوراً۔ تو اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ آپ کو مجبوری، اب گھر دوسرے کا ہے، آپ پہنچ گئے، تو آپ اس پر پیر نہیں رکھیں، آپ کراس کر کے جائیں، اس پر پیر نہیں رکھیں جو جہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کیا کسی کو کچھ دینے کے لیے دونوں ہاتھ لگانا سنت ہے؟ یہ غیر مسلمین حضرات کیا کرتے ہیں، جیسے پانی پلائیں گے کسی کو تو ایسے ایک ہاتھ لگائیں گے۔ ادھر تو میں نے نہیں دیکھا ہے، یو پی سائڈ میں، بہار وغیرہ میں جب وہ پانی پلائے گا تو ایسے اگر پانی پلاتا رہے گا تو ایک بایاں ہاتھ کیا کرے گا، دائیں ہاتھ میں چھلا لے گا۔ بنگال میں بھی بہت زیادہ ہے یہ کہ وہ چھلا لیتے دونوں ہاتھ، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ بہرحال ان کا ادب ہے۔ اب ہمارے طلبہ کیا کرتے ہیں، کسی استاد کو کوئی چیز دیں گے تو دونوں ہاتھ سے ایسے پکڑاتے ہیں۔ سنت میرے تو علم میں ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ اب اگر وہ ادباً کر رہے ہیں تو سنت سمجھ کے اگر کر رہے ہیں تو دلیل چاہیے۔ ادباً کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کریں، لیکن سنت میری سمجھ سے کوئی ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر ہوگی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، یاد رکھیے گا۔ میں نے اس کو تلاش کیا، آج ملی نہیں، پھر بھی ابھی ایک جھونکا اور ماریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پوچھا گیا ہے کہ احرام کی لنگی کیا سلی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں احرام کے بارے میں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ احرام سلا نہیں جا سکتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بکھیا نہیں ڈالی جا سکتی، بکھیا سمجھتے ہیں سلائی کو، سلائی نہیں ڈالی جا سکتی احرام کے کپڑے میں، ایک دم غلط بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس چادر ہی اوڑھنے والی چھوٹی 2 چادریں ہیں، جوڑ کر کے کیا کر رہا ہے، وہ بڑی بنانا چاہ رہا ہے، بنا لے۔ جو منع ہے سلا ہوا کپڑا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بدن کی کٹنگ کے لحاظ سے کپڑا نہیں سلا ہونا چاہیے۔ اب اگر لنگی، کتنے لوگ بیچارے جو کبھی لنگی پہنے نہیں ہیں، ایک تو ان کو لنگی پہننا پڑ گیا احرام میں، اور پھر آپ نے ان سے بتا دیا کہ صاحب لنگی آگے سے کھلی ہو، تو ان کا تو بڑا جہاد ہو گیا، پورا عمرہ اور حج صرف اس میں گزر گیا کہ وہ لنگی سنبھالے رہتے ہیں اپنے بیچارے، لنگی کے چکر میں پوری، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو شرٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو جب رکوع کرتے ہیں تو کھل جاتی ہے پیچھے، تو ان کی پوری توجہ ماشاءاللہ اتنے توجہ سے وہ شرٹ ٹھیک کرتے رہے، سارا خشوع خضوع کس چیز میں ہے، ٹی شرٹ کے ٹھیک کرنے میں۔ آپ دیکھ لیں کبھی اتنی پابندی سے بیچارہ رکوع سے جب اٹھے گا تو ٹھیک کرے گا، سجدے سے جو اٹھے گا تب ٹھیک کرے گا۔ اچھا ہم کہتے ہیں جب تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسی حرکت ہو رہی ہے، ارے بدل دے ٹی شرٹ یار، لمبی لے لے۔ کیا جبریل امین کو بہت پسند ہے تمہاری یہ ادا؟ ایسے ہی بیچارے لنگی والوں کو فتویٰ دے دیا کہ لنگی کھلی رہنا ضروری ہے۔ لنگی کو سامنے سے سلا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کی عادت، جیسے کیرلا کے لوگ ہیں، ان کے لیے سلنا نہ سلنا برابر ہے، کیونکہ ان کی ہیبٹ کیا ہے، کھلی ہوئی پہننے کی۔ وہ کھلی بھی پہنیں گے تو بھی بے پردگی نہیں ہوگی، ان کی عادت ہے، وہ الگ اسٹائل سے پہنتے ہیں۔ تمل ناڈو کے لوگ جو ہے الگ اسٹائل سے پہنتے ہیں، لیکن ہم لوگ جن کو لنگی کھول کر کھلی ہوئی پہننے کی عادت نہیں ہے، ان کو تو آپ دے دیں گے تو سارا حج اور عمرہ ان کا کس میں چلا جائے گا، لنگی کے نظر ہو جائے گا، لہذا لنگی سلی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب والدین ہمارے بہت ناراض ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ وظیفہ آ رہا ہے، لگتا ہے ایک صاحب نے کہا مولانا مودی سدھر جائیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دو، سرکار سدھر جائے وظیفہ، ارے کس کا وظیفہ بتایا جائے؟ وظیفے کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لیں، جس کام میں اختیاری امور رہتا ہے وہاں وظیفہ کبھی کام نہیں کرتا جب تک کہ اختیار کو استعمال نہ کیا جائے۔ سمجھنے کے لیے دوبارہ بولتے ہیں، سمجھا کر کے بولتے ہیں۔ ایک چیز آپ کے اختیار میں ہے، یا نافرمانی کرنا اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ اختیار۔ نافرمانی چھوڑ دو، اب وظیفہ کرو کہ امی آپ کی راضی ہو جائے تو ہو جائے گا۔ نافرمانی آپ کے اختیار میں ہے، وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں اور وظیفے پڑھا چلے جا رہے ہیں کہ امی خوش ہو جائیں،
یا مثال کے طور پر آپ ایک عالم سے، اللہ والے سے جا کر کے مستقل پیچھے پڑیں، حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ اولاد عطا کر دے، اللہ اولاد عطا کر دے، روز جا رہے ہیں دعا کرا رہے ہیں۔ اولاد کے لیے اختیاری کام کیا ہے؟ شادی کرنا۔ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، بہت خلوص سے جا کر کے روزانہ دعا کرا رہے ہیں۔ کتنا وظیفہ کرے گا بیچارہ وہ اللہ والا؟ کیسے بچہ ہو جائے گا بھائی؟ پہلے جس چیز میں یہ اصول سمجھ لے، جس چیز میں اختیار ہوتا ہے، جیسے ایک بچہ، اور مثال دیتا ہوں، ایک طالب علم پڑھنا نہیں چاہتا، کتاب کھولنا نہیں چاہتا، حضرت کی سیوا کر رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، چپل ٹھیک کر رہا ہے کہ حضرت وظیفہ بتا دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے ہمارا نمبر اچھا آ جائے۔ ارے بھائی دن رات تم پیر دباؤ تو بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس میں اختیاری جو چیز کیا ہے وہ محنت کرنا اور پڑھنا ہے۔ وہ جب اختیار کریں گے تو یہ ساری دوسری چیزیں کیا ہو جائیں گی، اس پر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ایسے وظیفہ کام کرنے لگے تو سارے ہاسپٹل، ساری دنیا سب کچھ بند کر دو، بھیا وظیفہ شروع کرو۔ تو والدین اگر ایسے ہیں تو وظیفہ کام نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسری چیز، جس وجہ سے والدین ناراض ہیں، اگر وہ جائز وجہ ہے تو آپ ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ اور اس کے بعد جو وظیفہ ہے، وظیفہ کیا ہے کہ اللہ ان کے پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، قرآن کی آیت ہے۔ تو اس طریقے سے ہوگا، ایسے وظیفہ کام نہیں کرتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں میں نے سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار کہتے تھے، ایک مرتبہ بولتے تھے، ایسا بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ چھوٹی سی وجہ ہے۔ دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ میں ایک مرتبہ بولوں گا اور آپ سمجھ لیں گے، وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ مشکل چیز جب بولوں گا، ایک مرتبہ بولوں گا تو اس میں سے کچھ طلبہ کیا ہے اسی وقت پکڑ لیں گے، بات سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر ہم ایک مرتبہ اور بول دیں گے، اب بولیں گے ہاں سمجھ آ گیا۔ یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک تیسری کیٹیگری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ 2 مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب سمجھ کہا جاتا ہے، کیا بات کہی استاد نے۔ تو اس طریقے سے عموماً جنرلی 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک بات کہی، میں نے پوچھا سمجھے، انہوں نے کہا نہیں سمجھے، تو اس مسئلے میں یہ دوسری کیٹیگری کے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہوا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس لیے کہتے تھے کہ نیچے والا اگر سمجھ لے گا تو پہلے والا تو ہر حال میں پہلے ہی مرتبہ سمجھ گیا، اس کے لیے تو اور زیادہ کیا ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتانا ہوتا ہے، کوئی لچھے دار کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ہر بات کو کیا ہوتا تھا کہ لوگ سمجھیں تاکہ اپنی زندگی میں عمل کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بولتے تھے۔ پوچھا گیا ہے کہ نبی کو حضور کیوں بولتے ہیں؟ ایک بریلوی عالم نے کہا حضور بمعنی حاضر لیتے ہیں، اس لیے ہم بولتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات کہی، نہیں سمجھے بات۔ فعول، حضور فعول کے وزن پہ ہے، فعول بمعنی فاعل۔ بریلوی حضرات علماء نے یہ بات کہی، اللہ معلوم انہوں نے کہی نہیں کہی، جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم جب حضور بولتے ہیں تو حضور بمعنی حاضر ہے۔ اچھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ حاضر ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر کے بولا جا رہا ہے تو نبی کو حضور بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں، اہل حدیث حضرات نبی کو کبھی حضور نہیں بولتے، جب سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور کے معنی حاضر لیا جاتا ہے تو وہ بولتے ہی نہیں، وہ نہیں بولتے یہ لفظ۔ لیکن اردو زبان میں حضور ادب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لکھنؤ والے اور حیدرآباد والے تو عام آدمی کو بھی حضور بولتے رہتے ہیں، مطلب ادب میں بولتے رہتے ہیں۔ تو اردو زبان کا ادب کے طور پر اگر کوئی بول رہا ہے حضور تو بولنا جائز نہیں ہے، وہ سب تو بولنا جائز ہے۔ اور اگر حضور بمعنی حاضر کے بول رہے ہیں تو پھر نہ ہمارا بولنا جائز ہے نہ ان کا بولنا جائز ہے، کسی کا بولنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور حضور کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ تقوی پر عمل کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور یہاں پہ جھینگا بھی سپلائی کرتا ہوں،
بعض لوگ جھینگا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جھینگا جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیکڑے کے بارے میں بھی رائے دیں۔ دیکھیں اصل میں مسئلے میں ایک اختلاف ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمندر کا ہر جانور جو سمندر میں رہتا ہے، کیڑا ہو، مکوڑا ہو، جانور ہو، مچھلی ہو، جو کچھ بھی ہو، سب جائز ہے۔ تو کیکڑا بھی کہاں رہتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے، جھینگا بھی پانی میں رہتا ہے، لہذا سب جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو کیڑا ہے وہ چاہے خشکی میں رہتا ہو اور چاہے پانی میں رہتا ہو، نہ یہاں جائز ہے نہ وہاں جائز ہے۔ اب جھینگا کیا ہے؟ تو جھینگا کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ صاحب جھینگا کیڑا ہے، مچھلی نہیں ہے۔ جو کیڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جھینگا جائز نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ مچھلی کی کیٹیگری میں ہے وہ دبا کے کھاتے ہیں جھینگا۔ کیکڑے کے بارے میں اس میں تو مکروہ کا صرف فتویٰ ہے، کیکڑے کے بارے میں احناف کے نزدیک قطعی جائز نہیں ہے۔ کیکڑا کو ہر حال میں انہوں نے کیا مان لیا ہے کہ یہ کیڑا ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ اختلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ دفنانے کے بعد سرہانے اور پیتانے دونوں طرف انار کی ٹہنی لگاتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 ٹہنی لگائی تھی۔ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے اور وہاں پر اچانک آپ کا گھوڑا جو ہے وہ سواری جو ہے آپ کی بدک گئی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہاں پہ کس کی قبر ہے، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بہرحال پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی توڑی اور اس کو جو ہے وہ لگا دیا قبر کے اوپر۔ تو اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹہنی لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے ابا کو عذاب ہو رہا ہے تو ٹہنی لگا دو۔ بھئی ٹہنی لگانے کی وجہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب عذاب ہو رہا ہے، اگر تم کو بھی آئیڈیا لگ گیا ہے کہ ہمارے ابا کے اوپر، امی کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو 2-4 روزانہ ٹہنی جا کے لگاتے رہو، کیونکہ ٹہنی بھی کام کب تک کرے گی؟ جب تک ہری رہے گی۔ اور ہمارا تو ماننا یہ ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس ٹہنی کے نہ ہرے ہونے میں کمال تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی کہ آپ نے لگایا، لہذا اللہ نے اتنی دیر کے لیے عذاب کو ٹال دیا جب تک ٹہنی ہری رہے گی۔ تو اگر آپ کو بھی معلوم ہو جائے تو آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، لہذا عذاب سے بچانے کے لیے ٹہنی لگا دی جائے۔ تو اس طریقے سے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بھئی اس کے بعد صحابہ کی قبروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بہت سے صحابہ دفنائے گئے، کبھی ٹہنی آپ نے نہیں لگائی۔ ایک مرتبہ وہ ٹہنی لگائی اور ٹہنی لگانے کی وجہ بتا دی، اور ہم نے جو ہے وہ ٹہنی کی وجہ پورا درخت لگانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ بہت سی قبروں کے اوپر درخت بیچوں بیچ میں لگا ہوا ہے، اور اس کو بہت تبرک مانتے ہیں کہ ہمارے ابا کے سینے کے اوپر درخت اگایا ہے، کھاد پانی لے رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ پوچھا گیا کیا سالی سے تعلق ہو جانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ بیوی حرام نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا ہے عورت کے مصنوعی زیور، عورت کے لیے مصنوعی زیور کا استعمال کیسا ہے؟ پچھلی مرتبہ بھی شاید یہ سوال آیا تھا۔ دیکھیں عورتیں جس طریقے کا چاہیں زیور پہن سکتی ہیں، سونے کا، چاندی کا، میٹل کا، لوہے کا، جس طریقے کا بھی پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں، سوائے انگوٹھی کے۔ انگوٹھی صرف اور صرف چاندی اور سونے کی پہن سکتی ہے، باقی سارے زیور کسی بھی دھات کے پہنے جا سکتے ہیں۔ پوچھا ہے نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہنے پر آنکھ اٹھانے میں اس کی شرعی وجہ کیا ہے؟ شرعی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔ جب امام صاحب 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ، اے بھیا ٹھیک سے بیٹھو، اتنا غور سے نہیں سنو، غور سے زیادہ سنے تو بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے جنازے میں تو سب لوگ ایسے آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی آنکھ نکال لیں۔ لہٰذا آسمان کی طرف آنکھ اٹھانا ایک دم غلط ہے، اور یہ عادت جو ڈالے، اچھا یہ بھی بتا دیں یہ مسئلہ کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف کا نہیں ہے، یہ معلوم نہیں کہاں سے یہ شروع ہوا
اور پورے بھارت میں ایک دم ایک ساتھ چھا گیا، ہر علاقے میں ہر جگہ تو کہیں بھی نماز جنازہ پڑھانے کا اگر اتفاق ہوا تو نماز جنازہ سے پہلے یہ مسئلہ بیان، آج بھی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو آنکھ نہیں اٹھانا ہے، یہ ایک دم غلط طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے نماز سے اور متعلق ایک سوال کیا ہے کہ حضرت نماز میں ہمارے یہاں مسجد میں امام صاحب اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ داہنے پیر کا انگوٹھا قطعی ہلنا نہیں چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ کیل گڑی ہوئی ہے۔ یہ بات بریلوی علماء اس بات پر زور دیتے ہیں، اللہ معلوم کیوں اتنا زور دیتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ نماز میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ صاحب کہ دائنا انگوٹھا ہلنا ہی نہیں چاہیے اور ایسے جم جانا چاہیے گویا کہ کیل لگی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بکواس ہے۔ پوچھا گیا کپڑے پر تصویر کا کیا حکم ہے؟ کپڑے پر اگر تصویر ایسی ہے اور نماز کی حالت سے پوچھا ہے، اگر ایسی تصویر ہے کہ جس میں آنکھ ناک کان نظر آ رہا ہے تو پھر اس پر ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا پوچھا ہے کہ اگر اندر بنیان پہنا ہے، اوپر کرتا پہنا ہے اور بنیان پر تصویر بنی ہے، اوپر کرتا ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو تصویر کی وجہ سے نماز مکروہ تھی وہ تصویر کیا ہو گئی؟ چھپ گئی، لہذا مکروہ نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ وضو کے بعد بعض لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انگلی سے اشارہ بھی کرتے ہیں، یہ کس حدیث سے ہے؟ یہ منتخب حدیث میں بھی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب دعا پڑھتا ہے آدمی تو آسمان کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ انگلی اٹھانے والا وہ ابو داؤد میں نہیں ہے واقعہ، ابو داؤد شریف میں جو واقعہ ہے، وہ جو حدیث ہے، وہ صرف آسمان کی طرف دیکھنے کی ہے۔ یہ جو انگلی اٹھانے کی بات آئی ہے، یہ بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ مسئلہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ قیاس کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب مصروف ہے ورنہ پوچھ لیتے۔ موبائل ایسی چیز ہے، ہم ایک پروگرام میں گئے، جو پروگرام کرانے والے صاحب تھے 1 منٹ بھی کسی کی تقریر انہوں نے نہیں سنی۔ آخر کار مجھے مجبور ہو کر کے، میں بولتا نہیں، مجھے ٹینشن ہوا تو بولا میں آخر کار میں نے پرچہ لکھا، ابھی پروگرام میں گئے تھے، پرچہ لکھا، ہم نے کہا میزبان ہے، 5 بڑے 5 اسٹیٹ سے مولوی بلائے ہیں آپ نے، اور ایک آدمی کی تقریر آپ نہیں سن رہے ہیں۔ میں نے پرچہ لکھ کر دیا کہ حضرت مجھ سے بہت عمر میں بڑے، ہم نے جب میں بیزار آ گیا تو میں نے کہا کہ حضرت ایک آدمی کی تقریر کا ایک جملہ آپ نہیں سن رہے ہیں، لکھ کر دے دیا میں نے۔ ہم نے کہا لوگ کیا سمجھیں گے، پبلک بیٹھی ہوئی سامنے دیکھ رہی اور ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 1 منٹ کے لیے فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب چلتا رہتا ہے۔ کیا سوال تھا؟ کیا سوال تھا؟ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف۔ اچھا، تو یہ فقہ کی بعض کتابوں میں جو ہے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے انگلی اٹھانے والا، اور وہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ قیاس کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ قیاس کیا گیا ہے، کیونکہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس میں شہادت کے الفاظ ہے، اشہد ان لا الہ، تو اشہدوں پر نماز میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ کر دیا گیا ہوگا۔ جیسے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان میں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس وقت بھی کیا کرتے ہیں وہ لوگ، بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ وہاں سے قیاس ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث میں آسمان کی طرف اٹھانے کی بات کہی گئی ہے، لیکن اشارے کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی اگر کرتا ہے، فقہ کی کتابوں میں قیاسی مسئلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ نفلی روزہ اگر توڑ دے تو اس کی قضا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نفلی روزے میں کو توڑنے پر کوئی قضا نہیں ہے،
کیونکہ اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ بات ایک دم غلط ہے، حدیث موجود ہے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد ایک دعوت آئی اور ان دونوں نے اس دعوت کی بنیاد پر روزہ توڑ دیا اور دعوت کھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہمارے ساتھ، اور ہم لوگوں نے کیا کیا، دعوت کھا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو کھا لیا کھا لیا، لیکن تم کو دوسرے دن اس کی قضا کرنی پڑے گی. اقضیا یومن آخر، رواہ ترمذی. ترمذی کی روایت ہے کہ تم کو، اور یہی ہمارا فتویٰ بھی ہے کہ نفلی روزہ یا سنت کا روزہ بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑا تو اس کی شکل میں کیا ہے، اس کو ہر حال میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. پوچھا گیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا بھی دودھ پیا ہے، اور اس عورت کے کئی لڑکے اور لڑکیاں ہیں. مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ وہ سارے بھائی بہن ہمارے بھی رضاعی بھائی بہن ہو گئے ہیں. میں ان سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے بھائی بہن بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے جب پیا ہے تو ہمارے لیے وہ رضاعی بھائی بہن بنے. ہمارا بھائی اگر کسی ان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے 1 لاکھ روپے حرام کمائی کے کیے، 2 لاکھ حلال کمائے اس سے. اب اس کو احساس ہوا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو اب میں کیا کریں؟ 1 لاکھ روپے جو حرام کمائی کے اس کو نکال دو. جو فتویٰ ہے اس پر یہی ہے کہ 1 لاکھ روپے آپ دے دیں. کس کو دے دیں؟ جس سے کمایا اس کو واپس کر دیں، جس سے ٹھگا ہے جس کو. اور اگر وہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، مختلف جگہ سے ٹھگا گیا ہے، تو پھر ایسی شکل میں 1 لاکھ روپے بغیر ثواب کی نیت کے آپ کیا کریں؟ دے دیں، غریبوں کو دے دیں، تقسیم کر دیں. آپ کا 2 لاکھ روپے حلال ہو جائے گا، اور 1 لاکھ روپیہ وہ بھی توبہ پھر بھی کرتے رہیں. پوچھا گیا اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی. یہ کس حدیث میں ہے؟ مجھے ایسی کوئی حدیث معلوم نہیں ہے. پوچھا گیا میری والدہ نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا زیور میری بیٹیوں کو دے دیا جائے. والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ زیور ہم کو دو اور وراثت میں حصہ بھی دو. تو ہماری بہنوں کا کہنا کیسا ہے؟ بہنیں ایک دم غلط کہہ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وصیت للوارث. بیٹی کا پہلے سے حصہ موجود ہے، انہوں نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد سارا زیور بیٹیوں کو دے دیا جائے. والدہ کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ وصیت کر ہی نہیں سکتی ہیں. اگر کیا بھی ہے تو بھی ملغا ہے، ختم ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. زیور بھی وراثت بنے گا اور ساری پراپرٹی بھی وراثت بنے گی اور شرعی لحاظ سے تقسیم ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.